بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، میں جماعت ہفتم کی اردو کی معلمہ آپ کی کتاب سلسلہ اردو کی نظم ہم کی بلند خوانی لے کر آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہم کا آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ نظم کی مختلف اقسام ہیں، جیسے کہ غزل، مرثیہ، قصیدہ، نعت وغیرہ، لیکن جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی مدح خوانی بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ حمد کا شعر نمبر 1 آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسمان تو نے۔ حکمت کا مطلب ہے عقل مندی، دانائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عقل مندی سے زمین اور اس میں چرند پرند تخلیق کیے اور 7 آسمان بنائے۔ اس میں ساتوں آسمانوں کی طے اور اس پر پائے جانے والے مختلف فرشتے وغیرہ آباد ہیں۔ دکھلائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشاط ہونے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی موجودگی کا اظہار زمین و آسمان میں موجود حکمت سے اور بلند و بالا پہاڑ، سمندر، دریاؤں سے ہوتا ہے کہ ہم ان تمام اشیاء کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کو خلق کرنے والی ذات کوئی انتہائی صفات کی حامل ہے۔ دکھلائے نہیں موقوف تیری خلاقی اس ایک دنیا پر۔ موقوف کا مطلب ہوتا ہے محدود۔ اللہ تعالیٰ کی خلاقی لفظ خلق سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں بنانا، تخلیق کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق صرف ایک دنیا پر ہی نہیں ہے، کیے ہیں ایسے سینکڑوں پیدا جہاں تو نے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے سینکڑوں دنیا بنائی اور وہ زمین بوس ہو گئی، جیسا کہ ہمارے سامنے موئنجو دڑو اور ہڑپا کے کھنڈرات کا نظارہ ہے کہ جس کو دیکھ کر کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی جہان اور دنیا آباد تھی جو ہم سے پہلے اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ دیا اپنے کرم سے ریزہ مورے نعتوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور اس کی بانٹنے کی صفت سے ایک معمولی سی چونٹی، ریزہ مورے ناتواں، ایک کمزور چونٹی کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ ایک کمزور سی چونٹی کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ لگائے گرے سلیماں کے نعمت کے خواں تو نے۔ گرے سلیماں یہاں پر شاعر مولانا ظفر علی خان نے صنعت تلمیذ استعمال کی ہے، جہاں پر انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ان کا دسترخواں لگتا تھا تو اس پہ طرح طرح کے پکوان حاضر ہوتے تھے۔ دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اپنی پہچان ڈالی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کا خوف ہمارے دلوں میں ہے کہ ہم اچھائی اور برائی میں فرق کر کے صحیح راستے کو انتخاب کرتے ہیں۔ دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشان تو نے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن اس کی نشانیاں ہمیں جگہ جگہ پر معلوم ہوتی ہیں۔ اب ہم سمجھے کہ شہنشاہ ملک لامکاں ہے تو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان قدرت اور ثنائی کو دیکھ کر یہ نظر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے بادشاہوں کا بادشاہ یعنی کہ شہنشاہ ہے جس کا کوئی ایک مکان نہیں ہے، جس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا، یہ ملک، یہ ملائک اور زمین و آسمان، زمین و آسمان، سمندر، ستارے، سیارے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرنا ہے، تو اس کا کوئی خاص ایک مکان نہیں ہے، بلکہ دنیا اور اس سے بھی بڑھ کر جو کچھ موجود ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بنایا ایک بشر کو سرور کون و مکاں تو نے۔ بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان، اور سرور کون و مکاں یعنی کہ دنیا و آخرت کا سردار، یعنی کہ ایک انسان، جیسے کہ حضرت یہاں پر اس انسان سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا سردار بنایا کہ وہ انسانوں کو اچھے اعمال سکھا کر گئے تاکہ وہ اچھے اعمال کریں اور جنت میں داخل ہوں۔ تیرے دربار سے مجھ کو یہی انعام کیا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہمیں جتنی ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں وہ ہمارے لیے کم ہے۔
جتنے بھی ہم سجدے کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی توفیق دے، لیکن ہماری یہ تمام عبادتیں اس کے دی گئی نعمتوں سے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ کیا اپنی ستائش میں مجھے رتب الانسان تو نے کہ مولانا ظفر علی خان یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی قبولیت میں انسان کا رتبہ عطا کیا، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، یعنی کہ تمام مخلوقات میں افضل مخلوق خلق کیا، یہ بھی میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ ختم شد۔